بھائی مل کے فوت شدگان جمیع امت مرحومہ اور بالخصوص عزیزم محمد نواز دی جو عزیزہ فوت ہوئیاں نے سب واسطے فاتحہ شریف پڑھ لو۔ صلی اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء المعصومین وعلى وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول
منو دست و دامان آل رسول۔ نہایتی معزز و محترم پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ مرشد گرامی دے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ حسن صاحب بلغ اللہ علی ذروۃ الکمال، آپ رونق افروز محفل نے اور آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید ناظم علی شاہ صاحب زید مجدہ، آپ بھی تشریف فرمانے، اور بھی جتنے علماء کرام بزرگان دین انہاں دے عقیدت مند اپنے اپنے بزرگاں دے آستانیاں نال محبت کرنے والے موجود نے، اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزم ریحان صاحب نے، ریحان بابر صاحب نے بڑی محبت و عقیدت نال ہر سال دی طرح اس سال بھی اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، جس دے اندر بڑے بڑے نامور ثنا خاں قراء علماء بیان فرما چکے۔ وقت دے مطابق اپنی ڈیوٹی میں بھی سر انجام دیاں گا، چند گزارشات کراں گا۔ اللہ کریم آپ سب نو اور بندہ فقیر نو عمل دی توفیق نال مالا مال فرمائے۔ جڑے بھی دوست احباب چکے سفر دا مہینہ ہے تو عنوان ہے اشتہار تے ذکر اولیاء عشق نبی، تو میں ایک آیت پڑھیے اس مضمون نو اس تو ہی شروع کرانگا اور حضور دی آل دے ذکر تے ختم کرانگا۔ یاد رکھو کوئی بھی ولی اللہ جتنا بڑا ولی اللہ بھی ہوئے حسین کریم تو بڑا ولی اللہ نہیں۔ اپنے زمانے تو لے کے اج دی گھڑی تک ولی ہوئے ہی ہوئے جدے اندر عشق حسین موجود ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی ہے اب دی؟ تو اگر اولیاء اللہ دا تذکرہ بھی ہوئے تو ولیاں دے سردار اللہ دے بڑے بڑے عاشق نے، پر حسین تو بڑا رب دا عاشق کون ہے؟ حسین عاشق ذات الہی ہے، تو آپ بھی عاشق نے اور اللہ دے ولی نے۔ اسی الحمدللہ جمیع اولیاء اللہ دا ذکر کرنے۔ اے میرے مرشد کریمی نے جنہ فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اور ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ کربلا تو لے کے اج دی گھڑی تک بڑے بڑے لوگاں نے حسین دی عظمت نو شاعری دے رنگ وچ بیان کیتا ہے، لیکن میرے مرشد کریم خواجہ معین الدین اولاد حسین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے اس 4 جملیاں دے برابر کوئی 4 جملے لے کے آوے۔ ایسی بے مثل تے بے مثال عظمت حسین دی بیان کیتی ہے کہ ایک ایک لفظ تے ایک جملے تے غور کرو تے علم و حکمت دے سمندر پنہان۔
کدی یہ دے اتے انشاءاللہ اگے بھی میں کدی کدی گفتگو کرنا، کدی یہ دے تو بھی گفتگو ہوئے گی کہ اس ربائی دے اندر کتنے راز چھپے ہوئے، جڑی آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے میرے دوستو اور عزیزو، بڑی اچھی سوچ دے اور اچھے ذہن دے لوگ تشریف فرماؤ۔ میں جڑی تقریر کرنی ہے نا، بیان کرنا ہے، میں تانوں ہن بھی آنا تے پھر بھی آنا، جدو میں بیان کرنا ہوئے ادو ساریاں دعوت دیا کرو، شیعاں بھی دیا کرو، دیوبندیاں بھی دیا کرو، اہل حدیثاں بھی دیا کرو، تے اس گارنٹی تے دیا کرو بتوان تکلیف ہوئے تے اسی زامن آؤ تا صحیح۔ بھائی سمجھ آئیے کہ بھائی ساڑھے جڑے خطیب پیر مولوی صاحب درویش آیا ہے، ایدی تقریر سنو جے توان درد دیوے تے میں زامن آؤ تا صحیح۔ بھائی ویکھو نا، بندہ دکان تے جاندہ ہے سکھے کی تے کپڑا دکان تو بامے نہ لئیے، ویکھن دی بھی کوئی قیمت ہے؟ ضروری تا نہیں نا با اس بندے کو خریدے ہی جان، ویکھو تے صحیح بس سودا کیوں دا رکھیا سی۔ لہذا اسی او بیان نہیں کرتے جڑے بندیاں نو بجا چھڑن، نا او بیان نہیں۔ بیان دا مطلب بندیاں نو توڑنا نہیں، جوڑنا ہے۔ لہذا میں تو دعوت دیاں گا کہ جدوں کدے میں بلاؤ تو ساریاں بلایا کرو، دعوت دے کے سپیشل بابائی آج جاؤنا ہے۔ اور میں دس داران کہ تو اللہ اپنا طریقہ بدلنا پاؤنا ہے، کام کرنا ہے نا۔ شیعال بندہ ٹور جائے نا مجلس تے خالد سندہ پہ آئیں، بندہ شیعال ٹور جائے نا سنی، وہ ویخ لیندے نا بڑھو نن پتہ جو ہندہ ہے بندہ ساڑھا نہیں تے آ گیا ہے، وہ ان توڑو پیچھو پھاد کے آندھن پائی جی تے اگے بہو موڑ کو اتھو اٹھا کے تے لنگر آلی کوٹھڑی چلے جاندن، لو بھائی جی لنگر کھاؤ۔ پھر جے انہوں بندہ کہ نہیں سڑک تے لب جائے، پیدل ٹردہ ہو، گڈی تے ہون، سکوٹر تے ہون، بریک مار دن تے آندن بھائی جی ویچ بے جاؤ، جتھے جانا ہوئے روٹ پامیں نہ ہوئے اتھے لین دن، رائے تو شکریہ بھی ادا کر دن بھائی جی تُسی ہو تو پھر ساڑھی مجلس تے آیا ہو تو آڑھی بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے تے جدو سنیاں دی محفل ہوئے تے جیڑا محفل کرائن آڑا ہے ان پتہ لگ جائے ویج دو ترے شیعہ یا دو ترے بابی آئے وہ مولوی صاحب دے کانے چھوٹ لا کے آندہ ہے دو ترے دانے پھاس گئے ہیں، ہون رگڑا چنگا کڑیا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی چنگا ہونے ایک باری رگڑیا ہے، موڑ دوبارہ نہ ہون۔ میں ڈیرہ بان دے ہو، سیانے بندے ہو، کامیاب طریقہ کیڑا ہونا ہے؟ تو اسی یہ چاندے ہو وہ بندے تو اڈے علاؤں نہیں نا، یہ طریقہ چھڑ دے ہو۔ بندے آنا اپنے نیڑے لے آؤ یار، اپنا نقطہ نظر تے سمجھاؤ، تو آنا اپنے سودے تے یقین کوئی نہیں، ایڈا ناقص ہے بیان دے اور ویکھے ہی کوئی نہ ہٹی باندھ کر کے بیچنا ہے۔ ایدہ مطلب ہے تو آنا اپنے سودے تے یقین نہیں، بس ہاڈا مال شاید ناقص ہے کہ دروازہ بند کر کے دیو نہیں۔ بھائی سنیاں دا مال ناقص نہیں، کدی درویشان دا مال بھی ناقص ہویا ہے، تو مال اوپن کر ہوکا بندیاں آر دے
تیرا سودا بکے گا کیونکہ اصلی ہے. لوگاں کافر کافر کر کے بجاؤ نا. وہ مولوی اپنی جماعت نال بھی مخلص نہیں ہوندا جڑا لوگاں بجا جائے. میں آنا بڑے سے گل تو مولویو کسے کبوتر باز کو شگرد ہو جاؤ. انہاں کہا وہ کیوں؟ میں کہا وہ آسمان تو اڑدا ہیٹھاں بہا لیندا ہے تسی بیٹھے اڑا چھڑ دیو. جی کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ اور ماندن میں مولوی اڑا کے رکھ چھڑی آئی بھائی. کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ سو اے اڑا کے رکھن والا کام چھڑ دیو. قرآن کی اعلان کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگاں اللہ دے راہ دی طرف سونے طریقے نال بلاؤ. میں سننی ہاں پکا، میں کو بدل جانا ہے، میں اپنی تھان تے ہی رہنا ہے. جیڑا شیعہ ہے اور یار ہے گل تے انہوں میری سناؤ ایک باری. انہوں نے اعتراض ہے رب تسی صحابہ نے کیوں مندے ہو؟ تے رب دا نا ہے کہ دائیں انہوں نے با کہ دسو تے صحیح باسی کیوں مننے ہاں؟ لڑنا ہے وہ لڑیاں تو سمجھ نہیں ہونی. لڑو نا. انہوں نے آنا میں انہوں نے بھی آنا بابائیاں ہو بے کے سنیاں تے کرو. بھئی کیوں من دین ابو بکر نو؟ انہوں نے کی پرابلم ہے بھئی ابو بکر صدیق نو من دین؟ بھئی سن اکو پرابلم ہے. اسی یہاں سننی اسی جن لئیے نا من موڑ نیرا اون نہیں مندے ان دیاں گلاں بھی مننے ہیں. اساں سب تو پہلا حضور نو مننے ہیں، باقی سب حضور تو بعد نے. جدو اسی ویکھیا ہے نا کہ حضور فرمایا ہے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھو میرے مسلے تے کھلو جائے. ہون جدو نبی سونے کھلار چھڑیا ہے اسا مڑ ابو بکر لبا دے چ ویکھیا ہے سونے دی پسند نو پہنا ویکھیا ہے. اللہ میرے بچے صرف دستا پیاں بیٹھا کہ اسی کیوں مننے ہیں صاحب پر. تے اے مجبور بھی کسے نہیں کر دے بدوجہ ضرور مننے نہیں. لکم دینکم ولی دین. اسی اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں. اب اسی کیوں مننے ہیں؟ جیڑا نہیں مندا انہوں بھی مجبور نہیں کر دے. وہ جانے تے اللہ جانے. کسے نال دھکا نہ کرو، لڑو نہ کسے نال، فرقہ واریت نہ کرو، ممبر رسول تو بے کے کفر دے فتوے نہ دیو. کافر ساڑھے آکھن دا محتاج نہیں ہوندہ، باسی آکھیے تے اتا ہی ہوندہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اسی کسی نے آکھیے تے اتا کافر ہوندہ ہے؟ نہیں، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہو نہیں. ممبر تو فساد نہ پھیلاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ اندن جی اسی تے اصلاح کرن آلے ہیں. توجہ ہے جی؟ تے ویسے ناراض نہ ہونا، جس بندے دے نال بھی علامہ لکھیا ہوئے نا آج کل او دے تو ڈار ہوندہ ہے. ناراض نہ ہوئے جی دے نال لکھیا ہوئے نا علامہ. اے چاند دن پہلے ایک علامہ ہی تقریر کیتی ہے تو لندن بیٹھا ہے. کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں. وہ علامہ صاحب ہون بار ٹور گئے تے پچھو واجی آگ لگی ہے. کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں. وہ علامہ نہیں، وہ اپنی قوم دا دشمن ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ وہ اپنی قوم دا دشمن ہے، اپنی قوم دا سجن نہیں. کیونکہ ساری قوم نو لڑا کے آپ بار ٹور گیا. مڑ سوات تے تاں آوچے رہا رہندا نہیں رہیتا. نتیجے قوم بھگتے اسی آپ جانے وہ علامہ سنیاں دا ہوئے، وہ علامہ شیعہ دا ہوئے. جیڑا تقریر فساد دی نیت کرے وہ علامہ نہیں. جیڑا میرے نال اتفاق کردہ ہے وہ میرے نال ٹردہ چلے، جیڑا نہیں کردہ وہ نہ چلے. سندہ رہے
میں یہ نقطہ نظر رکھنا جڑا فساد کی نیت تقریر کرے وہ علامہ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ تقریر فساد کی نیت نہ کرو. میں تو تقریر ٹر کر کے نویں مانے کی ٹر جاواں سویرے بندے آکھنا وہ پیٹر منڈیے تہاڈا ساڈا تے بننا ہی نہیں رلدا. وہ تقریر ہے نہیں بھائی. بندیاں نوں حکے جوگا ران دیو. عقیدہ اپنا اپنا ہے تے اپنا اپنا ہی رکھنا ہے. لڑو نہ, محبت تے پیار نہ رہو. عزیزوں اور ساتھیوں, میں نقطہ نظر اپنا دینا ہے. اس لئی میں پابند ہاں کہ اسی صحابہ نے کیوں مننے ہیں. ایک صرف میں لین بیان کرنی ہے, اس تو بعد میں اپنے موضوع تے گفتگو کرتا ہوں. نمبر 1, صدیق اکبر نو تاں منے ہیں جدو حضور مسلح تے کھلا رہا ہے. نمبر 2, رسول اللہ دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے. مولا علی دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے. امام حسن دی شادی ابو بکر صدیق دے گھر ہوئی ہے. امام محمد باقر دی شادی صدیق اکبر دے گھر ہوئی ہے. امام جعفر صادق دی 5ویں پیڑھی دادکی علی نال رل دیئے, 5ویں پیڑھی نانکی ابو بکر صدیق نال رل دیئے. میں نہ مجبوریاں تو منی بیٹھا. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سکے؟ تے جنہوں نہ یہ سمجھ آوے وہ دے نال بھی لڑائی نہیں, لیکن کھلونا تے مڑ امام جعفر صادق اگ گئی ہے. توجہ ہے؟ میں یہ سمجھنا کہ امام جعفر صادق راضی ہو دیتے ہونا ہے جائیں دادکیاں نے بھی منیا تے نانکیاں نے بھی منیا. میرا یہ گمان ہے بھئی یہ گل تے تو انہوں یاد ہوئی گئی ہے. عقیدہ ہے میرا جو میں تو اندس رہا, صدیق اکبر نو میں تاں منیا ہے. سجنوں اسیاں علی نال, میں بھئی علی نال میں اپنا اعلان کر دیتا. کسے بچے نوٹ کرنا ہوئے تاں بھی کر لے, لکھنا اس تے تاں بھی لکھ لے, میرے کو لکھنا اس تے تاں بھی لکھ دے وے. میں علی نال, میں کیوں؟ کیونکہ میرے نبی فرمایا ہے حق علی نال ہے. توجہ ہے کہ نا؟ العلی مع الحق, علی حق نالے, حق علی نالے. میرے نبی نے فرمایا اللہم ادر الحق معاہو حیث دار. ساری دنیا اپنا رخ حق وال پھیرے, تسی میں زید سب جتنے ساتھی ہو اپنا رخ حق وال رکھو, نجات تائیں. لیکن جدو گل علی دی آوے تے حضور فرما دینا حق اپنا رخ علی وال کر لوے. اللہم ادر الحق معہو حیث دارا. جس پاس سے علی ہو جائے حق عہدے ہو جاندہ ہے. اس تو میں علی ناڑا, میں بھئی مولا علی ناڑا. توجہ ہے؟ اور اے اتو نہیں پیاندہ جڑا رسول اللہ دے ممبر تے بے کے بندہ گل کرے وہ اندروں کردہ ہے یا باہروں کردہ ہے؟ اندروں پیا کرنا با میں علی ناڑا. تے پتر علی ناڑ ہندے ہی ہوئے جڑا بندے دا پتر ہوئے. کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہاں, کوئی بھی مومن علی ناڑ بغض نہیں رکھ سکتا. توجہ ہو گئی ہے؟ مسئلہ سمجھانا ہے نا, چونکہ میں علی ناڑا, اس علی ناڑا احد, بدر, خندق, فتح مکہ, خیبر, حنین, جدی ذوالفقار نے مشرکین نو فنار کیتا ہے, اسلام دا پرچم بلند کیتا ہے. توجہ ہو گئی جی؟ حضور دا وصال آیا, ابو بکر دا دور آیا, پھر حضرت عمر دا آیا, پھر حضرت عثمان دا آیا, پھر مولا علی دا آیا. پھر مولا علی سرکار نے تلوار اٹھائیے,
جمل، سفین، نہروان، مولا علی نے مڑ تلوار اٹھائی. یہ دا مطلب ہے اے جڑا صدیق اکبر تو لے کے مولا علی تک وچلے 25 سال نے، اس دور میں ذوالفقار نو زنگ کوئی نہ لگا. بس ذوالفقار تلوار نو زنگ لگ گیا جیڑی لڑدی نائی کٹھدی نائی نہیں. پہلا بھی لڑیے بعد بھی لڑے نے. ہن گل سمجھنی ہونا جنہ دی سمجھ آ جائے. اسیاں علی نال صدیق و عمر نال علی نہیں لڑے، اسا نہیں لڑنا. بھائی سمجھ آ گئی سجنوں کہ نہیں آئی؟ صدیق و عمر نال مولا علی نہیں لڑے تے اسی نہیں لڑنا. حسین لڑیا علی دا پتر یزید نال تے اسا رسنا کوئی نہیں، پاوے دنیا سارا ٹل پی لائے. ہو گیا سی حضور دی آل نال. بھائی سمجھ آ گئی حضرات کے نام؟ دوستو ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، نوٹ کر لو. ہن تو لے کے قیامت دی صبح تائیں اعلان ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرمانا ہے اٹھو اپنے امام دے نال. رب ذوالجلال دی قسم ہے اسی اس دن بھی مولا علی دے نال کھلوتے ہوا، کیونکہ سنی نے جنہ علی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہوئی. کوئی اور مائی دا لال دعوی نہیں کر سکتا. سنی نے جنہ بیعت کیتی ہوئی ہے مولا علی دی. الحمدللہ رب العالمین. ساڈا یہ اعلان مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا مولا میرا علی مرشد میرا. اے بھول کڑ چھڑو نہ بندیاں دی باسی سننی اوڑی جا مننے نہ دب کے مننے سی. میرے بیلیوں میرے بچوں ذرا دبا کے بول دیو مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا. میں باقاعدہ شاعر نہیں، لیکن اے جڑا جملہ میں بولدا پیا ہے میری عقیدت ہے اور اے تے میں ناز ہے کہ میں اے میرا جملہ جڑا میں قیامت والے تے بھی پڑھا تے میری اے تے نجات ہے. میں شاعر نہیں، لیکن یہ جملہ میں خود لکھیا ہے، اور بھی بہت سارے لکھے نے، لیکن میں اپنے آپ کو شاعر نہیں آندا کیونکہ شاعر بڑے اونچے ہوندے نے. میں لکھدا رہنا ہاں مختلف موضوعات تے شاعری کردا، لیکن شاعر نہیں کہندا اپنے آپ. اے بھی میرا وہ جملہ ہے جی میں نہ دے کہ میری نجات دا سبب بھی ہے، میرا عقیدہ بھی. الحمدللہ رب العالمین. اے میرا عقیدہ ہے مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا. فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی مرشد میرا علی مولا میرا علی کہیے مرشد میرا. وہ کہڑا ہے جی دار علی مرشد نہیں، وہ تے بے ایمان ہے جیڑا علی نہ اپنا امام نہ منے. برا ہٹاؤ اس بندے ایمان والے نال مخاطبہ. ذرا تجدید عہد ہو جائے، ذرا عہد دی تجدید ہو جائے، ذرا فرشتے لکھ لین بھئی یہ کون بیٹھے. جی میرے بچوں مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا مولا. مولا دا مانا دوست بھی ہوتا ہے. مولا دا مانا
کچھ عرصہ پہلے ایک بڑے مشہور علامہ صاحب نے انہاں بندیاں دسیا ہے بھائی مولا دا نام سن کے حیران نہ ہویا کرو علی مولا نے. میں کہا جی بڑی گل ہے تو چلو انہاں بھی دس چھڑیا تے چنگا ہی ہویا ہے جڑے ساڈے آنکھیں نہ لگ دے ہو سکتا ہے انہاں دے آنکھیں لگ جائے. کیونکہ بندیاں نو پتیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے پالٹیاں دا بڑا خیال ہوندا ہے. پنڈاں وچ بانگ ہوئے نا دوجی پتی والیاں دی مسجد وچ تے اسی کلمہ نہیں پڑھدے با جی انہاں دی پتی دی بانگ ہے ساڈی ہوئی تے اسی تاں پڑھنا. کوئی سمجھ آئیے کوئی تو دوجے مولوی بھاویں قرآن پہ پڑھنا سی آنے جدوں ساڈے مولوی آکھیا میں کہا چلو جی مولوی صاحب بھی آکھتے چھڑیا ہے با علی ہے مولائی. توجہ ہے کہ نا تے بھائیا یاد رکھو میری حضرت علی آڑے نال بھی لڑائی کوئی نہیں. جڑے آندے نہیں حضرت علی مننا چاہیے تسی بھائی حضرت علی مان لو اونج ساڈا نقطہ نظر ضرور سن لو با تسی مولا کیوں آندے ہو. مسجد وچ بیٹھ کے آنیا اسی تاں آنیا میرے نبی ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. توجہ ہے کہ نا حضرت علی جو بھائی کہن دیں نا وہ بھی شاید کوئی بیچ دو چار بھائی آئے ہون بسم اللہ ست بسم اللہ تے جی آیا لڑنا کوئی نہیں اسی لڑائی یہی چڑھ دیتی ہتھیار آئی کوئی نہ آگے بھی کوئی نہ مغلوب فتح بھی کوئی نہیں لڑائی کوئی نہیں. جڑا آندے نا کہ نہیں حضرت علی مننا ہے بھائی تو ان حضرت علی مبارک ہوئے تو ان حضرت علی مبارک ہوئے لڑائی کا دی اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ اسی مولا کیوں منے ہیں. جدو حضور فرمایا ہے من کنت مولاہو فہادا علی مولاہو جس دا میں مولا اس دا علی. اس واسطے ہونا تھی جناب مولا مننے ہیں کیونکہ نبی سونے مولا منوایا ہے. بھائی سمجھ مولا دا مانا دوست اے مانا سید مہر علی شاہ اور کیتا ہے. مولا دا مانا کی ہوندہ ہے دوست. ایتھو تائیں تے میرے خیال نال سارے مان لینا. مولا دا ایک اور مانا بھی ہے جڑا قرآن چاہے مولا دا مانا مددگار بھی ہوندہ ہے. مددگار دا ایک مانا مددگار دا مترادف مانا مشکل کشا بھی ہوتا ہے. توجہ ہے میں وہ آیت پڑھ دینا ہے میں تجسس اچ نہ رہو با قرآن اچ کدوں آیا ہے. عزیزہ نبی وقار میرے اللہ نے قرآن اچ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اپنو برکت دے وے اللہ اپنو خیر دے وے جڑے سمجھنا چاہتے ہیں انہاں نال مخاطب ہوں. توجہ ہے جناب جڑے سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑا جیا حوصلے نال سردیاں دا موسم ہے سردی بڑی شدید ہے مدینے دا ماحول ہے. اللہ دا قرآن اس واقعہ بیان کرتا ہے صحابہ دے وجود تے کپڑے کوئی کناں کو لین کناں کو کوئی نہیں پیٹ اچ روٹی کوئی نہیں. باہر کافر نے خندق تو اندر کانڈ پیچھے یہودی نے باہروں بھی خطرہ ہے اندروں بھی خطرہ ہے. صحابہ حضور دے کول نہیں نسیا ایک بھی نہیں. یہ مہربانی ذرا سمجھنا اللہ دا قرآن فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. جدو اگو بھی کافر تے پچھو بھی کافر. اذ زاغت الابصار اکھاں کھلیاں رہ گئیاں بالغت القلوب الحناجرہ تے کلیجے بڑیاں بڑیاں بہادران دے منہ نو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ لوگاں دے ذہن ہے عجیب و غریب خیال آن لگ پے. جدو ابن عبد ود نے خندق کراس کر کے آکھیا کوئی ہے جڑا میرے نال ہون لڑے. بھائی توجہ دا طالب گل سمجھانی ہے اللہ دا قرآن دے ایو وقت سی اذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجرہ کلیجے بہادراں دے منہ آ گئے کیونکہ وہ دے نال لڑیا اج تائیں جیڑا بھی سی زندہ نہیں سی گیا وہ کسی نے جتن نہیں سی دیتا. تائیں تے انہیں خندق کراس کیتی تے اپنے گھوڑے دے پیر وڈ دیتے بھئی یہ پتہ ہی نہ لگ جائے میں ان پیشاں جان نہیں آیا. اسا کیا کوئی ہے اور جڑا میرے نہ لڑے
اس تو وڈی کیڑی مشکل ہونی ہے کہ ایک بندہ پوری فوج نو للکار رہا ہے، وہ ہے جڑا میرے نہ لڑے، وہ جڑے ہون اٹھنا ہے انہی تے اسی مشکل کشا آکھنا ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اس ویلے میرے مرشد کریم مولا علی کھڑے ہوئے اور حضور دی خدمت جد کی تھی۔ اے بھی نکتہ ہے، آپ پہ نہیں ہوتے ٹور پہ، حضور دی خدمت جد کی تھی۔ سوڑیا اجازت دیو تے میں لڑا، کیونکہ جدو حضور اجازت دینی ہے مڑ ہرا کون سکتا ہے، اجازت دیو تے میں لڑا۔ سرکار نے فرمایا علی بہ جا، وہ ابن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے۔ مولا علی تشریف فرما ہو گئے، انہیں موڑا کیا میں سنیا جڑا تواڈے چوں شہید ہوگی وہ جنت جاندا ہے، آؤ جننے تے جنت جانا۔ مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، سنیا میں نے اجازت دیو میں دے نال لڑا۔ انہیں کہا حضور سرکار دی جدو اعلان ہویا کہ مڑ آؤ، مولا علی کھڑے ہوئے تو دوجی باری حضور نے پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ، وہ ابن عبد ود بڑا بہادر ہے۔ مولا علی پھر بہ گئے، انہیں تریجی باری پھر آواز ماری، حل میں مبادر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے؟ مولا علی مڑ کھڑے ہوئے، سونے میں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا۔ جڑا علی والا ہے سمجھتے مزہ بھی ہون نہیں آؤں ہے، دوجیاں نہیں آؤں دا، دوجیاں دا آنا بھی مہربانی تے مانا اس تو بھی وڈی مہربانی، ان انداد بھی دینا دعا بھی دینا شاءاللہ آؤں دے رہو۔ ان صرف علی والے ان چیک کرنا ہے میں بھئی علی والے کون ہے؟ عزیزہ ندی وکار حضور نے تریجی واری پھر فرمایا علی بیٹھ جاؤ، ابن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے، مولا علی نہیں بیٹھے۔ عرض کرنے یا رسول اللہ او ابن عبد ود تے کی ہویا؟ میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھے آئے آئے ماسٹر جی ایک باری موڑ مروا ہوئے میں بچے تو اڈا نعرہ لائیں گے دب کے ویسے جیڑے بندے ہونوی شک کرنا بس سنی علی نو پورا نہیں مندے انہاں بائیاں تو ہاتھ جوڑ کے معذرت خان تسی ساڑھے تو ڈاٹے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی ساڑھے جاٹا دے انہیں با ڈینگو اگا بھی کو دے سے جی سمجھ آئیے کوئی انہوں نہ موڑ بھی آکھڑا ہے ہاں اڑ دے صحیح ہے تھوڑا جا ڈینگا ہے اڑ دے چنگا ہے تھوڑا جا ڈینگا ہے لیکن اس دن موت آ جائے جدو علی دا ذکر کسے بندے واسطے کریے اسی علی دا ذکر اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا واسطے کرنے بندے واسطے تے اسی کرتے ہی نہیں اسی علی پاک نو منیا بھی تے اللہ اور اس دے رسول واسطے منیا ہے اپنا مرشد سمجھ کے منیا ہے تے جنت چ داخلے دا سبب سمجھ کے منیا ہے علی منن تو بغیر پران پار جوینا کوئی نہ مان لو جے پران لگنا ہے تے کوئی سمجھ آئیے سجنوں کے کوئی نہ مولا علی سرکار نے جدو اے فرمایا نا یہ سونیا میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھے ہے تے حضور نے اپنی پگ لائی جنہوں سمجھ آوے بھائیا جدو مرشد پگ لا کے مرید دے سر تے درے ہوتا کوئی معنی ہوندہ ہے وہ ایویں نہیں ہوندی با ایویں رکھ چھڑی نے نا وہ تو ویک کے مڑ رکھ دے نا بھائی پاگاڑا ہے تے نیری رکھ دے نہیں مڑ کچھ دین دے بھی نے تے جے حضور نے پاگ لا کے علی دے سر تے دریئے تے دا مطلب ہے ہون حضور دی عزت علی دی عزت ہے اے ہون نیری علی دی عزت نہیں رہی سائیاں اپنی عزت علی دے سر تے دریئے میرے مرشد چل پہ سرکار
جدو وہ دے کول گئے نا مولا علی سرکار انہیں آکھیا بھئی جوانا تیرا تعارف کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس آکھیا میں نہیں لڑنا تیرے نال۔ مولا فرمایا کیوں؟ اس آکھیا بھئی تیرے والد نال تیرے خاندان نال ساڈے تعلقات نے، میرے نال جیڑا بھی لڑیا ہے وہ آج تائیں زندہ نہیں گیا، میں نہیں چاہتا تیرے خاندان نو دکھ ہوئے جوانا پیچھا ٹر جا۔ مولا علی فرمایا تو میرے نال لڑنا پسند نہیں کرتا پر میں تیرے نال لڑنا پسند کرنا۔ اے علی ہے نا بھائی، ایمیں تے نہیں نا جڑا سارے ہیں تو اتلے نمبر تے فوجی آوے اون نشان حیدر ڈیندہ ہے جی، نشان حیدر ان ڈیندہ ہے جڑا پڑھیا نمبرائے چاہوے۔ حیدر دا نشان بھی ہر کوئی نہیں لے سکتا جی۔ اس سکھیا جی پھر تو لڑنا ہی ہے نا، تو میرا ریکارڈ ہے میرے کو آج تائیں کوئی زندہ نہیں گیا۔ ہن اس کمڑے نے کوئی نہ پتا بھائی جڑے میرے اگے آئے نے گیا اگے تو بھی کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ۔ اس آکھیا کوئی آخری خواہش علی تیری ہوئے تے پوری کر دیا گا۔ میرے مرشد مولا علی سرکار نے او دے اگے ترائے خواہشاں کی تھیں۔ عزیزہ نے گرامی قدر مرشد علی فرماندے نے میری خواہش ہے وہ کلمہ پڑھ لے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے، دوزخ دی آگ تو بچ جائے گا۔ انہیں آکھیا یا علی میں کلمہ نہیں پڑھنا۔ مولا علی فرماندے نے مڑ نس جا، علی کو بچ جائے گا۔ اسے کہا یا علی میں کلمہ بھی نہیں پڑھنا، میں نسنا بھی کوئی نہیں۔ مولا علی فرماندے نے پھر میں گل او کرنا جڑی مان لے گا۔ انہیں کہا یا علی کی؟ مولا علی فرماندے نے سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے، علی دوجی واری وار کرن دا ویڑا نہیں دینا۔ جنہوں سمجھ آئے بھائی علی کون ہے؟ ویسے میرا وجدان آندہ ہے وہ ہر تیز سے گلتی گیا ہوئے، آج تائیں میں نے کسے نہیں انجا کھیا۔ اللہ اکبر، چراغے گولڈا بولے دیا فرمانے نے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ۔ توجہ فرمانا ذرا۔ پھر صحابہ کہندے نے اساں دی تلوار اٹھ دی ویکھی پھر تھلے ہوندی ویکھی مولا علی دی ڈال تے رک دی ویکھی پھر جدو ذوالفقار حیدری اٹھی ہے نا، تلوار نہیں اٹھی، بجلی چمکی ہے، پتہ نہیں لگا کس ویلے دو ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے۔ عزیزہ نے دی بکار اے مرشد علی نے اے وجہ ہے ساڑھا ایک ہی کونسیپٹ ہے، علی نہ لڑ سکتا ہی کوئی نہیں، علی نہ دکا کر سکتا ہی کوئی نہیں۔ توجہ نہیں کی تھی گلتے میں کی پیا دینا تو ان کونسیپٹ کی دے رہا، علی نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہی نہیں۔ میں آندارا نہ مسلح دے 15ویں صدی دیاں سیدہ تو بھی کھون بڑا اوکھا ہے، علی کو کون کھو سکتا ہے بھائی، یا تُسی کتھے لگے رہن دے ہو؟ یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل جی؟ اب 15ویں صدی دے کمزور جائے شانے آن تے مسلح ساڑھے کلو بھی دکے نال کوئی نہیں کھو سکتا، باہمیں بڑے تُسی بٹی تکڑے ہو، سمجھ آئی کوئی نہ، کھرل بڑے تکڑے ہو، بھائی بڑے تکڑے بھی ہو پر اسی بھی شانے آن زمین آگے تو آٹے کھولنے ان مسلح تے نہیں نا سی تو ان دین دے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل تے دکے نال تے ساڑھے تو کوئی نہیں لے سکتا، علی کو کون دکے نال کھو سکتا ہے؟
چھڈو بھائیا علی علی کریا کرو، اے گمان بھی نہ کریا کرو بہت نہ کڑو کھو سکتا ہے نا۔ جس علی نے اسا منے ہیں ساری دنیا او دے نہ لڑنا چاہے نہیں لڑ سکتی، تاں ہی تے مشکل کشا منے ہیں جی سجن اچھے رہنا گل۔ بس ایک گل ضرور ہے، میاں محمد صاحب صوفی بندے نا فرماندے نے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا، انہاں نال کون لڑ سکتا ہے بھائیا۔ رسول اللہ سرکار دے صحابہ دا ادب کرو، حضور دی آل نال عشق کرو، فتنہ برپا کرن والے مبلغین تو بچو۔ اے درویش دا تواڈی بارگاہ وچ فقیر دا بندہ ناچیز دا اے ہی عاجزانہ پیغام ہے۔ بھائی دین کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہنیرا تے چانن جو وکھرا ہو گیا، تسی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اے جڑے وکیل ہے نا، وکیل کوئی وکیل بیٹھا ہوئے تے رنج نہ ہو گیا ہے، تسی تے بچے ہو مثال پیا دینا انہاں بندیاں دی جنہ دے اشتہار پڑھیے تے لکھیا ہوندا ہے وکیل صحابہ، پڑھیا ہے نا؟ دوجہ پاسے لکھیا ہوندا ہے وکیل اہل بیت، یہ وکیل ہندے دوہاں پاسے۔ ہوڑی جی گل پیا دسنا، وکیل نہیں چاہندے کہ پارٹیاں رل کے بان، کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ وکیل تے وڑان دن بس ساڈا دھندا تے تاں ہی چلدا ہے جی اے ٹرے ران تے بڑے 14 صدیاں جو ہو گیا فیساں دیندیاں، کسے دی 20 لاکھ ہے، کسے دی 15 لاکھ ہے، کسے دی 16 لاکھ ہے، کسے دی 10 لاکھ ہے، تے انہاں نے پوچھتے نو بھائیا 16ویں صدی یہ دیوانی دا بھی ایڈا لمبا ہونو نہیں رہا، ساڈا کدوں مکینا ہے؟ کچھ سمجھ جائیے ایڈا لمبا تے جٹاں نے بتایا دیوانی دا بھی نہیں ہوندا، 14 صدیاں ہو گئی نا جے کیس سٹو نو تے نالے وکیل ان پڑھا دے ہوندے نے۔ میں سمجھ نہیں آئی جڑے دنیا نے علم بندے نے انہاں دی وکیل وہ بنے جنہاں تیجا کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا، اے کوئی وکالت نہیں۔ اسی جی آل محمد دے وکیل ہاں، اسی جی صحابہ دے وکیل ہاں، اے دکے دے وکیل نے، انہاں وکیلاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جنہاں قرآن پیار تے محبت دے درس دیندا پیا ہوگا۔ ایویں سن لڑائیں دیں لوگ، آل محمد اور صحابہ کوئی کیس نہیں جدہ ہون آل پہ بندے کر دیں، گرنٹی نال پہ تو اندسنا کوئی کیس نہیں آل محمد تے صحابہ دا جدے وکیل بنے، بالکل کیس ہی کوئی نہیں، ایویں قوم نو پیچھے لایا نہیں۔ بھائی حضور دی آل دا ذکر سنو، حضور دے صحابہ دا ذکر سنو، جن آل دا چنگا لگتا ہے وہ آل دا سنے، جن صحابہ دا چنگا لگتا ہے صحابہ دا سنے، لیکن انہوں نے کہا وکالت کرن دی کوئی نہیں لوڑ۔ میں سنیاں پکا اور میں یہ گمان بھی رکھنا میرے تو پکا ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے دوجے دائے ہوگے میرے تو پکا بھی کوئی نہیں، اے میں مان لینا میرا بھی انجی گمان ہے میرے تو ڈاٹا بھی کوئی نہیں سنی، میں بڑا پکا سنیا، لیکن دوجیاں نے بھی ساہ لین دین دے ہو یا نو لین دین دے پکیاں سنیا ہو، بھائی انہوں نے بھی ساہ لین دا حق دے ہو، تے دوجیاں چاہی دے ہو سنیاں ساہ لین دا حق دین، ٹھیک ہے اسی ہیں تو بڑے پکے محمد آل محمد غلام پر تو سی بھی ٹھیک ہے لگے پھرو، اے لگے پھرن دے ہو دوجیاں ایک دوجے نال دشمنی تے شریکہ دین دے نام تے رب دا نہ کرو، ٹھنڈے ہو وہ کول ڈاؤن ہو، حوصلہ کرو۔ بڑے حیرانی والی گل ہے، ایتھے ایک نیڑے جا پنڈے مثال تو اندے ہوں انہاں دا مسجد دا روڑا پہ گیا، وشیاں دی ہے یا سنیاں دی ہے، اسی ڈیرہ بنن ٹور کے بھائی کیڑے گھر وہ تھے ایک بڑھا جا بندہ ہو سکیا بشاہ جی اے آجڑے دو میں گھر بنڈن آئے کھلوتے اے آج جی آئے ہیں، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ
با جڑے دوویں گھر ونڈن آئے نا مسیت یہ آج ہی آیا ہے تو یا مڑ کے عید تے آنا نہیں حالت ساڑی یہ واضی نمازاں پڑھن واسطے یا عمل کرنا ہوئے تے اسی بالکل او دے وش دے بھی نہیں مسیت آتی تے جے ہوئے کوئی روڑا موڑ اسی ساریاں تو اگے پیشاں ہو جاؤ پیشاں ہو جاؤ مولویاں تے پیراں تسی اجے کچے سنی ہو سان روڑا بکین دیو پھر اسی ساریاں تو اگے ہو جاؤ اللہ اکبر ساتھیو رضیدو پیغام میرا یہی ہے کہ دین دے مذہب دے نام تے نہ لڑو اپنا اپنا مذہب اپنے کو رکھو اپنے مذہب تے عمل کرو دوجیاں تو دکے نال منواؤ نا کسے دا دل نہ توڑو بھائی پیار نہ رہو ٹھیک ہے میں سنی رانا میں صحابہ کرام دا نوکر ہاں میں وجہ بھی دسی ہے میں ایس تو مننا جیڑا نہیں مندا کوئی دے کول بھی وجہ ہو سی تو میں ایس تو نہیں مندا وہ دی وجہ دا ان پتہ ہے میں جس تو مننا میں نے اپنی وجہ دا پتہ ہے میں تو انداز چھڑی یہ دی تفصیل ہے اور بھی بہت زیادہ ہے میں تا منیا میں قرآن منوایا ہے توجہ ہے میں حضور دی آل دا تا نوکرہ میں نبی دے فرمان تے اللہ دے قرآن اے منوایا ہے کہ انہاں نے مانا عزیزو اور ساتھیو نیرا گلنا نارتے نہیں نا آل محمد غلام بنیا جاندہ اسی نوے مانے کے جو بے کے سوکھے کی جانا ہوگا نا رکشے تے نکاح جا مناظرات اسی رکشے چوی کر لینے جاندے جانا ویلے آئین نہ چلے دی بے نہیں سکتے اسی آیا تقریر کر کے جی میں ہون تو اڈے کو 12-1 بجے فارغ ہونے ہیں ایویں 12-1 بجے ایک دن میں فارغ ہویا گڈی چ بیٹھے دے ایک بندے دا فون آیا میں بڑھون جاندا جی میں دوستاں میں کہ ہاں بھائی خیر ادھی راتی فون کیتی ہوں سا کہ جی اسی شام دے روڑے نہ پئے ہیں تے توہن فون پہ کرنے چینو ہی نہ ہو رہے میں کہ کی روڑے خیر ہی ہو سکے جی ساڈا روڑا پہ گیا ہاتھ بننے نماز یا چھڑنے حدیث تو کیڑا ثابت ہے سن ذرا یہ دسیا ہے میں انہوں دا پتا میں کہا یار نہ جو تو کدی چھڑ کے پڑے نہ کدی تو بن کے پڑے تو اس گل دا کیوں شام دا روڑا پائے روڑا وہ بندہ پائے جائیں پڑھنی ہے تو جو پڑھنی ہی نہیں تو اس گل دا کڈا روڑا پائی بیٹھے بننے نہیں جا چھڑنے ساڈا دین ایتھوں تک بجے ہوئے نا یہ لڑائی کرنی بننے نہیں جا چھڑنے تو وہ بالکل اسی تیار ہاں تے جنہ پڑھنی ہوئے انہا پوچھے ہی کبھی نہیں وہ چپ کر کے پڑھ رہے وہ اپنی نماز پڑھ دینا اپنا یار راضی کر دینا اپنے مگن نے انہا کدی سوال ہی نہیں کیتا تے جنہ نیڑے نہیں جانا ہوندا وہ اپنی ڈیرے چ پہ کے تے ڈیرا بندے پہ ہوندے نے بجناب یہ کیویں کر کے صحیح پڑھنی چاہیے میں کہ بڑی گل ہے جس لئے فیصلہ کر بو موڑی شروع ہی کریا ہے تے نہیں تے مڑ فرشتے آئے ہوئے قبر اشتے انہاں دے تو چنگا پاک کر لیا ہے بکی میں پڑھی دیئے سمجھ آئیے کوئی نہ گل اور رب دے آمندے آؤ پڑھے آتے کرو جنہ نہیں پڑھنی ہوں دیو روڑا پائی بیٹھے ہوئے تے جنہ پڑھنی آئی نا مورخین نے لکھیا ہے کہ 9 بھرا سیدہ زینب دے کربلا وچ شہید ہوئے کتنے 2 پتر مڑ بتیجے امام حسن دے بیٹے مڑ امام حسین دے بیٹے 72 لاشاں گھر پئیاں ڈیگر تو پہلے ڈیگر تو بعد تے شام دے درمیان 72 لاشاں گھر آ گئیاں بھائیا فوتگی تا ایک ہو جائے تے ہوش نہیں راندی موڑی علی دی دیدہ حوصلہ ہے نا بگر 72 لاشاں پئیاں آئیاں شام دی نماز مڑ بھی سید زادی پڑی ہے بھائیا گل تے ایتھو لینی ہے نا او بھائیا جھگڑے کرنا لیا او بھائیا ہر وقت مناظرے کرنا لیا اے ہر ویلے فرقہ واریت گفتگو کرنا لیا سونا این آل محمد جنہ 72 لاشاں گھر پئیاں نماز مڑ بھی پڑی میں کیوں آنا میں صوفی دا مسلک پسندے رب العزت دی قسم تا صوفیزم پسندے صوفیزم اچ جگڑا کوئی جیڑا علم فتنہ پیدا کرے انہی صوفیاں آکھیا علمو بس کریو یار علمو بس کریو یار اے جیڑا علم فساد پیدا کردہ ہے مہربانی کر ان ران دے
توجہ ہو کہ نا؟ مغرب پڑھیے پھر عشاء پڑھیے، ایک نماز بھی سید زادی دی قضا نہیں۔ علی دی دی آئی نا میاں، بڑی سبحان اللہ کی تسی، بڑی داد دیتی تسی، سارا کچھ بہترین ہو گیا ہے۔ چند جملے کربلا چو بیان کرنا چاہنا، انہوں کربلا دے انداز اچھ سن لیا، تڑی میرے بندہ فقیر راضی ہو جائے گا۔ میرے نزدیک آل محمد دے ذکر دی سب تو وڈی داد دے ہے کہ انہوں اس رنگ اچھ سنیا جائے جیڑا اس دا رنگ حقیقی بندہ ہے۔ میں تو ان چھٹی دے دیتی، تو سن بڑا سونا سنیا ہے، انی دب کے میں تے آکھیا بھی نہیں، تو سی بڑی دب کے سبحان اللہ آکھیے، پر پائیا ہون سبحان اللہ آکھن والا ٹائم نہیں آیا، ہون اس تو اگلا سفر ہے۔ میں چند منٹ صرف میں بیان کرنا ہے، میں آکھاں گا انہوں محبت عشق نال سن لو۔ تصور ذرا کربلا چلو بھائی، چوتھی رات آئی ہے، اجے حضور دی دیاں دیاں خیمیاں چو پانی نہیں آیا۔ عزیز من ادھی رات دا ویڑا ہویا ہے، ساری رات بیان نہیں کرتا پیا، رات دا ایک لمحہ بیان کر رہا، 11 تے 10 دے درمیان والی رات ہے۔ سیدہ زینب مسلے تو اٹھیاں تے خیمیاں دا پہرا دیتا ہویا، چکر لاندیا ہویا، جدو آئیاں نا اس جگہ دے جیسے بچے بیٹھے آئے تو سیدہ زینب پاک نے ویکھے آگے جیٹھے بچے آئے، اٹھے حسین پاک دی پوتی جیدہ نام دے فاطمہ ہاں پر حسین سکینہ سردے آئے۔ سکینہ دا ایسے لفظ سکینہ ہے، سکینہ دا معنی ہوتا ہے سکون، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سکینہ کہتے ہیں سکونت نور، سکون چین کے قرار۔ فاطمہ نام رکھ کے سکینہ سردے آئے حسین پاک نے ان کے دیوں نہ دے دل نہ چین آئے۔ بھائی جنہوں سمجھ آوے حسین حضور دا چین میں، سکینہ میرے مرشد حسین دا چین۔ بھائی سبحان اللہ ہوئی اپنے دل وچ آکھو جی تو عادت ہے، میں کربلا لے کے چلے، کربلا چلو میرے جدو ویکھیا کہ سیدہ سکینہ کوئی تو بی بی پاک نے سجے کھپے آواز نہیں ماری، انہوں نے پتا جڑی ادھی راتی میرے کو اجازت لینے کے بغیر خیمے چٹر گئی، وہ اپنے بابا ڈھونڈ دی ہو سی۔ عزیز منظرہ اپنی دیاں کا تصور کریا کرو، گھر جاندے ہو گھر جاندے ہو تو دیاں تو انگل دیاں، جدو دکان تو جاؤ، کاروبار تو جاؤ، کھیتی تو جاؤ، گھر جاؤ تو دیاں مل دیاں، تو گھراں میں چھے معمول ہو گئے، رات میرے دی اپنے سارے دن دی رپورٹ باپ کو پیش کر دیئے، بابا آج میں نے امی جھڑک دی آئی، بابا آج بھی میرے بھائی جھڑکی ہے، پھر باپ ان دی شکایات دا ازالہ کر دائے، اے ان کربلا والی تھی آئی جڑی آخری ویڑے جدو حسین کربلا آن لگے تے اپنے بابے دا دامن تھام کے آندھی، بابا کربلا نہ جاؤ مدینے نہ ٹر چلیے۔ پتہ نہیں انہوں کسے نو سمجھ آئی ہونی کہ نہیں کہ 4 سال دی دی 56 سال دے باپ نو کیوں آندھی آئی بابا مدینے ٹر چلیے۔ عزیزہ نے دی وکار دین پتہ ہا جڑا بھی ادھے گیا ہے واپس نہیں آیا، ہون میرا بابا جا رہا ہے، تاں دی آندھی آئی بابا مدینے ٹر چلیے۔ حسین پاک نے ایک تاریخی جملہ بولیا، فرمایا بیٹا جے پرندے آزاد ہون تے اپنی مرضی نال پرواز کر دیں، لیکن آج تقدیر دے ایسی اس وقت تقدیر دے اگے ہون جی میں خالق دی مرضی یہ پتر اسی اونج کرنا۔ عزیزہ نے دی وقار سیدہ زینب عالیہ نائبۃ الحسین شریکۃ الحسین اپنے باپ دی دل دا ٹھنڈک سیدہ زینب پاک کربلا دے اوس ٹکڑے تے آئیاں نے جتھے 72 لاشیں پہ آئے، سیدہ دی نے منظر ویکھے آئے 4 سال دی دھیے جڑی کربلا دے میدان کھلو کے آواز مار دیے بابا اپنی تھی نو پہچان کرو،
بابا مینوں کلیاں نیندر نہیں آئی ہائے 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 دیاں نو کدو نیندر آندی ہے اللہ اکبر بابا مینوں کلیاں نیند نہیں آئی جنہاں نو سیدہ دا غم لگے اللہ انہاں نوں ہور غم نہ دے فرمایا بابا تیری دھی نو کلیاں نیندر نہیں آئی اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ کسے دی سیدہ دعا دینا انشاءاللہ کسے دی پردے سن دینو پردے سے دکھ نہ آوے حسین دی دیئے جڑی آندی ہے بابا مینوں اپنی پہچان کراؤ میاں دیاں نو پہچان ہو جاندی ہے پر اے او دیئے جدے باپ دا سر نال کوئی نہیں سر نال ہوندا تے بابا تیری پہچان کر دی سر نال کوئی نہیں بابا اپنی دینوں پہچان کراؤ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات دی شان ظاہر ہوئی کٹے ہوئے گلے تو آواز آئی میرا بیٹا آجا تیرا بابا تینوں اڈیک دا پہ آئے حسین دی 4 سال دی تھی اپنے بابا دے قریب گئیاں نے منظر بڑا دردناک سارا سینہ لجپال حسین دا تیرہ نر بھریا ہوئے خطابت ایتھے مک جاندی ہے لفظ ختم ہو جاندے جدو اے دسنا ہوئے کہ 4 سال دی تھی نے 56 سال دے بابے دے سینے تو تیر ہٹائے نے بابے دے زخمی سینے نال سینہ لایا ہے کٹے ہوئے گلے نو چم کے فرما دیا نے بابا آج تیری دینو یزیدی جھڑکا دے دے رہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بابا نہ بھرانے نہ چاچو عباس ہے نہ تیری صورت ہے بابا تیری دینو یزیدی جھڑکا مار دے رہنے اللہ اکبر انشاءاللہ اللہ تو ان کوئی دکھ نہ دے وے حضور دیال نال محبت کرنا لے ہو جدو تساں بھی پنڈے وچ رہندے ہو دن رات تک دے ہو جدو اپنی مرضی نال آپ رشتے پسند کر کے اسی دیاں نو ڈولی چاڑنے گڈی چ بہانے آپ نکاح پڑھوا کے سونے سامان دے کے جدو بڑھڑا باپ دی دے سر تے پیار دے دین و رخصت کر دے او بڑھڑا باپ ویکھیا جے کیویں روندا ہے بھرا ویکھیا جے کیویں روندا ہے ماں ویکھیا جے کیویں روندی ہے ہولی جیا پوچھیا جے بابا آپ تے رخصت پیا کرنا ہے راضی ہون دا ویلا ہی روندا کیوں ہے تے بڑھڑا باپ آندا شاہ جی دیاں پردیس ہو جان ماں باپ دا دل روندا ہے میں حسین دی اس پردیسن دی گل پیا کرنا جڑی اپنے بابے دا گلا چم کے آندی آئی کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو اے یاد کر کے ہون کرے گا کون پیار بابا عزیزو رات گزر دی پئیے رات دے سناٹے وچ جدو جگر خراش آواز سیدہ سکینہ دی بلند ہوئی زینب پاک نے چاہ کے سینے نہ لا لیا فرمایا بیٹا چپ کر جا تیرے بابے دا امتحان مک گیا ہے تیرا تے میرا شروع ہویا ہے کربلا دیو اوکھی رات سیدہ سے آئی لگ گئی جدو سویر ہوئی حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المعجوب وچ لکھیا ہے جیڑیاں اٹھا تے رسول اللہ دیاں دیاں سویرے سوار ہوئیاں نے انہاں تے پالان کوئی نہ 800 میل دا سفر 46 شہر او حضور دیاں دیاں جنہاں دے گھر
فرشتے بغیر اجازت تو نہ آندے انہوں نے اٹھان تے سوار کیتا گیا ہے میں اپنا لکھیا ہے ایک جملہ پڑھ دینا جو میں لگا کہ ایس ویلے اے مناسب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فقیر دے لفظ نے شاید کسی نو سمجھ آ جان 11 محرم دی سویرے ٹر پیا نے کربل تو اج دیا حضور دیا ٹری پیا نے کربل تو اج دیا حضور دیا واللیل دیا زلفا کھل گیا حضور دیا میرے حضور دیا دیا دا قافلہ ٹریا ہائے حضرات میں سیدہ بعض گلاں بیان نہیں کردا کیونکہ گل میرے گھر دیئے کوئی اور ہوتا تے شاید بیان کر دینا تاریخ جو بڑا کچھ لکھیا ہے بعد گلاں بیان نہیں کردا میری غیرت تے میرا ایمان تے میری عقیدت میں نو اجازت نہیں دین دی مجھے تاریخ جو لکھا ہے کہ سیدہ زینب جدو گزریاں بھراواں دی لاش تو تے منہ مدینے وال کر کے فرمایا واہ محمداہو ہاذا حسین بالعراہو وبناتک سبایاہو نانا اللہ اکبر ترجمہ نہیں کردہ بھائی میرے ترجمہ نہیں کردہ گل دس دیتی ہے پر ترجمہ نہیں کردہ میری عقیدت گوارا نہیں کردی جدو اینا ضرور دس دینا بی بی پاک فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان میرے مالک ساڑیاں قربانیاں منظور فرما لیں جدو پہلا اٹھ لنگیا سیدہ سکینہ پاک پچھلے اٹھتے بیٹھیں سن اٹھ تو تھلے گر کے بابے دی لاش نال مڑ لپٹ گئی ہیں اٹھا کے بی بی پاک نے اپنے اٹھتے بائے آخری سطر بیان کر رہے ہیں جدو رات دا کنارہ آیا تو سیدہ سکینہ ایک پاسو تکی جاندیاں نے تے روئی جاندیاں تکی جاندیاں تے روئی جاندیاں سیدہ زینب فرماندیاں نے دھیرانی کیوں رونی ہے جدو نظران دا تعاقب کر کے ویکھیا تے بکریاں فرات دے کنارے تو پانی پیاں پیڑ سیدہ زینب نو سمجھ آ گئی سکینہ کیوں روندی پھپھی میرے اصغر نو تے پانی نہ ملیا لیکن فرات دا پانی تے جانور بھی پی رہے عزیزہ نے دی وقار اللہ توڑا بہنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے بندہ فقیر تے اللہ راضی ہوئے جنہ لوگاں حضور دی آل نال محبت ہے انہاں دے دکھ نو محسوس کر دیں اللہ انہاں تے بھی راضی ہوئے میرے بچوں حضور دی آل نال پیار کریا کرو حضور دے صحابہ دا ادب کریا کرو وما علینا الا البلاغ